بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ مطلب کھانا دو طرح کا ہے، ایک دعوت پہ جا کے کھانا، دوسرے کا کمایا ہوا کھانا، اور ایک کھانا وہ ہے جو آدمی خود اپنے کسب سے اپنی ہاتھ کی کمائی اور محنت سے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کھانا سے بہتر کوئی کھانا نہیں کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ اور مثال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی مثال دیا؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی۔ داؤد علیہ السلام کون ہیں؟ ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں اور رسول بھی ہیں اور مرسل بھی ہیں۔ ایسے پیغمبر ہیں جن کے اوپر زبور شریف نازل ہوا تھا، اور آپ جب اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے تو انداز اتنا خوبصورت تھا اور اتنا بہترین ترنم تھا، اور کوئل بھی شرما جائے جب آپ جنگل میں اللہ کے کلام کی تلاوت فرماتے تھے تو چرندوں پرند اور جانور ٹھہر کر کے سنا کرتے تھے۔ اتنا خوبصورت انداز تھا اور اتنی بہترین آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی زبان کو، اپنے انداز کو اپنی بزنس کا ذریعہ نہیں بنایا۔ جیسے آج کل کے قراء ہیں، سب سے عظیم کتاب قرآن پاک کی تلاوت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، مگر وہ اپنی آواز کا پیسہ لیتے ہیں، اپنے انداز کا پیسہ لیتے ہیں۔ اس مسجد میں تراویح پڑھانے جائیں گے جہاں سب سے موٹا نذرانہ ملتا ہو، یا پھر طلب کر کے کہتے ہوں کہ میں تو ایسا قاری ہوں، میں تو ایسا حافظ ہوں، مجھے اتنا روپیہ ملے گا تو میں آپ کے وہاں تراویح پڑھاؤں گا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انداز اور تکلم اور خود کلام دیا تھا انہیں، اور پڑھتے تھے تو چرندوں پرند جن کے کلام کو سنتے تھے۔ بزنس نہیں بنایا۔ کیا بزنس تھا؟ آپ زرہ کاری کرتے تھے، زرہ بناتے تھے، زرہ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ جنگوں میں جو کام آتا ہے، تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر کے اس کے ذریعہ اپنا بزنس کرتے تھے، اور اس بزنس کے ذریعہ اپنا گھر چلاتے تھے اور اپنا کسا کا کام کرتے تھے، کسب معاش کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دیا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کماتے اور کھاتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو کسب کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف کے ایک حدیث سنیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو درست رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا، یعنی اس تعلق سے جو رسولوں کو حکم ہوا وہی مومنوں کو حکم ہوا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اللہ نے اپنے رسولوں سے مخاطب ہو کے کہا، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ کھانے کے ساتھ کام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا۔ یہ تو رسولوں کی بات ہو گئی، اب عام لوگوں کو دیکھیے کیسے فرمایا۔ مومنوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات وما رزقناکم، ما رزقناکم، اے ایمان والو تم ستھری چیزیں کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا۔ مومنوں کو بھی مخاطب کیا پاک چیز کھانے کے لیے، رسولوں کو بھی مخاطب کر کے کہا پاک چیزیں کھانے کے لیے، یعنی جو رسولوں کو حکم دیا وہی مومنوں کو حکم دیا۔ کوئی اب یہ نہ سوچے نہیں آپ تو معزز جماعت ہیں، یا آپ کے لیے ہے، ہم تو نچلی جماعت کے، ہمارا جیسے تیسے چلے گا۔ نہیں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ عالم ہیں، آپ امام ہیں، آپ یہ کھائیے ہمارے لیے تو یہ بھی چل جائے گا۔ نہیں، جب رسولوں کو آپ سے الگ نہیں کیا تو امام کیسے آپ الگ کر دیں گے؟ جو چیز آپ ستھری چیز امام کے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے لیے پسند کریے، یا اپنے لیے جو ستھری چیز پسند کرتے ہیں وہی اپنے امام کے لیے پسند کریے۔ یعنی اور اس کو تھوڑا اور آسان کر کے کہہ دوں، جو ستھری چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کریے، یا جو اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے لیے کریے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ پاک اور ستھری چیزیں ہونی چاہیے، اپنے کسب کی ہونی چاہیے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے۔ دیکھیں پھر بیان فرمایا، ایک شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ہے، بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے۔ یعنی ایسا بندہ ہے کہ خوب پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب پھوہر جیسا دکھ رہا ہے، لیکن جو بھی دعا کرے وہ قبول ہو جائے۔ دکھنے میں کیسا ہے؟ کیسا بھی ہے
दिखने में कैसा भी है, मगर दुआ करता है तो कबूल हो जाती है। आगे देखें, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर या रब कहता है, दुआ करता है, मगर हालत ये है कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, लिबास हराम, ग़िज़ा हराम, फिर उसकी दुआ क्यों कर कबूल हो? एक बंदा ऐसा है, खाता पीता खूब है, घर में ग़िज़ा खूब है, मगर सब हराम का है। एक बंदा वो है जिसके बाल परागंदा है, दिखने में अच्छा नहीं, बिल्कुल फुहड़ जैसा है, मगर जब भी हाथ उठाता है दुआ कबूल हो जाती है। तो दुनिया की सुथराई क्या चीज़ है जब खाने की सुथराई नहीं, ग़िज़ा सुथरा नहीं, लिबास सुथरा नहीं, दुनिया की सुथराई, दुनिया की सफाई किस काम की जब उसकी कोई दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल ना हो। आगे देखें, यानी अगर कबूल की ख्वाहिश हो तो कस्बे हलाल अख्तियार करो, बगैर उसके कबूल दुआ के असबाब बेकार हैं। यानी आप ये समझें कि हम कसब जो कर रहे हैं वो हलाल तरीके से ना भी करें, जैसे तैसे हम खाते पीते रहें, ग़िज़ा कमाते रहें और उम्मीद ये रखें कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो जाए, तो फिर उम्मीद ये छोड़ दें, ये बेकार उम्मीद है फिर। और अगर आप कैसे भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने भी परागंदा हाल में हैं, लेकिन कसब आपका बेहतर है, कमाई आपकी हलाल की है, खाते अच्छा है, बच्चों को खिलाते पाक और सुथरा हैं, तो फिर आप उम्मीद रखें कि आपकी दुआ इंशाअल्लाह बाब इजाबत से टकराएगी और अल्लाह कबूल फरमाएगा। दुआएं वही कबूल होती हैं जिनकी ग़िज़ाएं पाक और साफ़ होती हैं। तो जब ग़िज़ाएं पाक और साफ़ होंगी, सुथरा खाना हमारे जिस्म को जाएगा, तो उससे जब ज़बान में जो तासीर पैदा होगी और रिक्कत जो पैदा होगी, कहते हैं हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के कलाम को सुनो, तफ़सीर व तंज़ीर की बातें, बशारत सुन करके तुम्हें हंसी ना आए, खुश ना हो, दिल मसरूर ना हो, और गम की बातें, जहन्नम की बातें सुन करके दिल रोए नहीं, आंख आंसू न बरसाए, तो इमाम शाफ़ी फरमाते हैं फिर तुम्हें अपने दिल का इलाज करना चाहिए कि वो दिल मोमिन का दिल नहीं है, वो दिल मोमिन का दिल नहीं है जो जन्नत की बात सुन के हंस न पड़े और जहन्नम की बात सुन करके रो न पड़े, वो मोमिन का दिल नहीं है। तो ये हंसने और रोने, ये एक्टिंग का मसला नहीं है कि आप सुने और एक्टिंग कर लिए, थोड़ा सा मुंह बना लिए या थोड़ा सा गम के आसार जाहिर कर दिए, नहीं, ये एक्टिंग का मसला नहीं है, ये ग़िज़ा का मसला है। दिल का इलाज का मतलब क्या है? ग़िज़ा सुथरा कर लो कि दिल साफ हो जाए, पाक हो जाए, और जब दिल साफ और पाक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जब आप जन्नत की बातें सुनेंगे तो दिल खिल उठेंगे। जब आप जहन्नम की बातें, रब के अजाब की बातें, रब की सजाएं जब आपके सामने बयान होंगी तो दिल रोने लगेंगे। तो ये चीज़ें कम होंगी जब कसब, कमाई हलाल की होगी, और जब कमाई हराम की होगी तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक